آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا. اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی کے مختلف صورتیں ہیں. اس کی اصل صورت بڑی صورت یا اہم صورت جو نام بھی آپ دے دیں، ان کو فقہا نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بہت بڑی اہمیت دی ہے. ایک صورت، پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس پر ثواب بھی ملتا ہے، بہت ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کی حیثیت دوسری ہے. تو ہماری کتابوں میں اس کو دوسری نمبر پر رکھا ہے. اور آج کل زمانے میں وہ پہلی صورت کو کہتے ہیں کہ شیخ بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ شیخ بن گیا، یہ صوفی بن گیا، میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں. یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی جو امتی ہوتی تھی، پہلی صف اول کے لوگ، ان میں عبادت کا ذوق، ذکر کا ذوق، اللہ اللہ کرنے کا ذوق، یہ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتا تھا. پھر بعد میں جب زمانہ گزر جاتا تھا، ان کو اللہ تعالی نے بادشاہیاں دی، امتوں کو مل گئی. کسی پیغمبر کو اس کی زمانے میں مل گئی، کسی پیغمبر کو اس کی بات کے لوگوں کو مل گئی. تو اس کو وہ بڑے بڑے کام سمجھنے لگی. اور اس جو اصل عبادت، جو اس کو عبادات کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عبادات کا بیان کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہا پہل لاتا ہے. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں پہلے لا جاتی ہیں. اور دوسری چیزیں بعد میں ذکر کی جاتی ہیں. انبیاء نے اپنی زندگی میں خیال رکھے ہیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس کو گھروں کو قبلہ بناؤ. جب موقع نہیں ملتا، لوگ سختی کرتے ہیں یا وہ چھوڑتے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، وہاں پر نماز پڑھو. پہلے زمانے میں ایسے بھی تھا کہ نماز مسجد کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن مجبوری ہے وہاں پڑھے.
تو اصلاح کی ذرائع ہوتے ہیں. یہ مساجد، یہ جو گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اصلاح کی جگہ ہوتی ہے. اس کو پہلے بہت اہمیت ہوتی تھی. یہ اہمیت میں مبلغ ہوں، میں مقرر ہوں، مجھے وقت ہی نہیں ملتا. مجھے فلاں جگہ بیان کرنا ہے، فلاں جگہ پہ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، تیسری جگہ بیان کرنا ہے، چوتھی جگہ بیان کرتا ہے. یار دماغ تک کیا، بیان ہی بیان کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک دن خالی نہیں ہے میرے پاس. دو بجے تک جلسہ ہوتا ہے، 2 بجے تک، 3 بجے تک. میں نے ایسے جلسے بھی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ مغرب سے لے کر صبح کی اذان تک ہوتے، صبح کی اذان تک ہوتے. اور اس بیچارے کو بعد میں بیان دیتا ہے جس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کا بھی تیل نکالتا ہے اور لوگوں کا بھی تیل نکالتا ہے. تہجد کی نماز ظاہر ہے کہ جو صبح سے اس کے لیے نماز کی بیان سنے گا وہ تہجد کس وقت پڑھے گا؟ وہ تو ویسے بھی چلے گئے. لیکن جو 2 بجے تک نماز تقریر کرتا ہے، تقریر پر تقریر ہے، تو جب 2 بجے بج جاتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، کھانے کے بعد جب سوتے ہیں تو نماز بھی چلی جاتی ہے. جس چیز کے لیے دلہن کے لیے کیا شادی رچائی گئی تھی، دلہن ہی مر گئی. یہ ہماری حال ہے. 3 گھنٹے کڑے بیان کرے گا، 2 گھنٹے، اور نماز لیٹ کی پڑے گا بیٹھ کی پڑے گا. وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ باقی چیزیں ساری پیچھے چلی جاتی. یہ نہیں کہ اس پر بدگمانی ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ چیز نہیں پیدا ہوتی جو سب انبیاء علیہ السلام پیدا کرنا چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے. اللہ کا تعلق، اللہ کی مرضیات پر چلنا. پھر بعد میں یہ چیزیں نمائشی چیز بن جاتی ہے، شہرت کی چیزیں بن جاتی ہے. فلان سے میں زیادہ مشہور ہو جاؤں، فلان پیر کے ساتھ بھی وقت نہیں ہے. اقبال صاحب کہتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ مرید سادہ ہو، مرید سادہ رو رو ہو گیا طیب، اللہ کرے کہ ہو شیخ کو یہ توفیق. سادہ مرید تو رو رو کی کیا ہو گیا، تو بگار ہو گیا. اللہ کرے کہ شیخ کو بھی توفیق ہو کہ وہ بھی کہیں روئے اللہ کے سامنے. لوگوں کے سامنے آسان ہوتا ہے، لوگوں کے راہ میں جس بات دعا میں روئے تو یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اکیلے میں روئے یہ بہت کم لوگوں کو توفیق پہ ملتی ہے. اس جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اٹھایا ہے، فخلف من بعد خلف، اس کے بعد ایسی جانشین پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز آج گرجوں میں بھی ہوتا ہے، یہودیوں کے جو مساجد کہیں جو کہیں اس میں بھی ہوتا ہے. نماز یہ ہوتی ہے لیکن وہ نمازوں کا روح اڑ جاتا ہے. تو 3 صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت ہے حلال روزی،
انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال پاک روزی کھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو رزق دیا اس میں حلال پاک کھائے۔ حلال پاک میں ایک تو ہے کہ شرعاً حلال ہو، کمائی حلال ہو، حرام نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ صاف ستھری ہو، ایسا گندی چیزیں مت کھاؤ، گندی چیزیں طیباً فقیزہ چیزیں کھاؤ۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کیونکہ جب کلو کا حکم ہے تو کیا ہے؟ یہ انسان کی ویسے طبیعت بھی چاہتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ ہم صرف یہ اللہ تعالیٰ کو حکم کے کھانا کھاتے ورنہ نہیں کھاتے۔ یہ ویسے ہم آپس میں بنا لیتے ہیں لیکن بنے گا نہیں۔ جب پیاس لگی پانی پیو گے، پانی پیو گے۔ تو یہ ایک تو کلو واشربو ہے، اس کے لیے حلال کام کیا ہے، مزدوری ہے، تجارت ہے، دکان ہے، ایک آدمی ڈرائیور ہے، بس چلاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں اس کو بھی چلا رہے ہیں، جہاز ہے، پائلٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کی میں حلال کام ہے، کرے۔ یہ ایک دوسری ہے براہ راست عبادات، جس میں آدمی اپنے رب کے ساتھ براہ راست مشغول ہوتا ہے۔ ایک قرآن مجید میں تلاوت اپنی طرف سے کرتا ہوں، طور سے کرتا ہوں، وہاں اکیلے بیٹھا ہو یہاں میں دیکھتا ہوں بڑا زبردست، اللہ جزائے خیر، بعض لوگ بہت محنت سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس وقت آتا ہوں قرآن پڑھتے ہیں اکیلا اکیلا۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، آپ بھی دیکھتے ہیں یہ تلاوت وہ تلاوت ہے جو براہ راست عبادت ہے، اور وہ تلاوت جو تم گردان کرتے ہو، کسی سنتے ہو، آپ استاد ہے تو اس وقت تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ طلباء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تلاوت وہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ شاید ارے کسی کی تلاوت سننا پھر اس کے ساتھ پڑھانا، لیکن اس وقت جو تم پڑھاتے ہو تو اپنے رب کے سامنے نہیں، کس کے سامنے ہوتے ہیں؟ طلباء کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس لیے بیچارے کبھی شکایت بھی کرتے ہیں، اپنے آپ سے شکایت کرتے ہیں بعض لوگ کہ میں درس دیتا ہوں، قرآن مجید کا درس دیتا ہوں، پھر بھی بدنظری ہوتی ہے، بچوں کی طرف اٹھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاوت وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے تلاوت کا اپنا ایک کیا ہے وہ، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ کی تلاوت وہ ذکر ہے، اور ایک لوگوں کو درس دیتے ہو وہ بھی تلاوت ہے۔ یہ نہیں کہ تلاوت نہیں ہے، تلاوت ہے، لیکن اس وقت آپ کی نظر عمارت پر پڑ جاتی ہے، امرد لڑکوں پر پڑی جاتی ہے، اور جو لوگ عورتوں کو پڑھاتی ہے اس کی آوازیں سنتے رہتی ہے، کانوں میں دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، پڑھاتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں، عورتوں کو پڑھاؤ لیکن اس کی آواز آپ کے پاس نہ آ جائے، اس جگہ سے پڑھائی کہ اس کی آواز نہ آئے، تم اپنے آواز پہنچاؤ۔ وہ بہت مکاری سی بات کرتی ہے، کبھی کبھی انسان کا دل وہ کہتا ہے نرم ہو جاتا ہے، ایسے خدا کے لیے نہیں نرم ہو جاتا، دوسری قسم کا نرم ہو جاتا ہے جو غلط ہے۔ تو یہ بڑا کام ہے واقعی، آدمی نماز لوگوں کو پڑھائیں، لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اکیلا پڑھے، اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے جو تلاوت ہوتا ہے، جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، تلاوت کریں۔
تلاوت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑا ہے آدمی. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ وساوس شیطان کام، آپ دوسرا کام کرنے نہیں جانے گا کیونکہ آپ مشغول ہیں اس وقت ذہنی طور پر. جب آپ نے ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے مشغول ہو جائے، یہ بدماش آ جائے گا. خنزب کو یہ شیطان آ جائے گا، یہ اس کے لیے مقرر ہے، یہ تم کو وسائل سے ڈالے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی کیا اس کے اللہ سے جوڑ رہا ہے تعلق ہے. یوں ہے. اس طرح آدمی حج میں ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فلک سے لگا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے، یہ موبائل کے ساتھ نہیں، موبائل بھی کانوں میں لگایا ہے، طواف بھی کرتا ہے. اچھا ہے کہ وہاں بیٹھا جائے، وہاں سے تلاوت کریں. لوگوں کو نمائش کرتے ہو تم، تو اس کو کہتے ہیں براہ راست بات، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ. آدمی لگا رہتا ہے، تہجد میں لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. یہ کہتے ہیں براہ راست عبادات، اس کا وہ عبادات کا نام دیتے ہیں. دوسری بھی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، تو یہ تقسیم کیا ہے طلباء نے. تیسری قسم کی وہ ہے کہ جس میں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن واسطہ ہوتا ہے. اب جہاد ہے، اس کو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کا کیپ بتایا ہے. کیپ کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر سوہان کوہان، ہم پشتو میں کیپ کہتے ہیں اس کو. وہ سب سے اوپر بھی ہے، اس کا گوشت بھی لذیذ ہے، وہ فرمایا ہے. کتنی بڑی بات ہے واقعی. اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو روس پاکستان کے اندر ہوتا، اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو امریکہ پہاڑوں کو کیا کرتا تھا، یہاں آ جاتا تھا. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے جس نے قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانهم الجنہ. اس کا کام کیا ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ نہیں کہا کہ یجاہدون، تاکہ پھر لوگ اپنی طرف نہ کہیں چلائے. کیونکہ آج کل جب جہاد کا معنی آتا ہے ہر کوئی اپنی پر فٹ کرتا ہے. اس کا وہ کوئی کسی کا اجتماع ہوتا ہے ہمارا، ففروا الی اللہ، اجتماع کی طرف بھاگو. تو یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر واپس آتا ہے نہیں، یقتلون و یقتلون، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے کو بھی کیا مار دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے خرید دیا ہے، لیکن ہے درمیان میں کون؟ آپ جب تلوار اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے کون ہوتا ہے؟ فرشتے ہوتے ہیں. یہی ہندو کافر مختلف پرت بھی ہندو ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اسرائیل ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، نصرانی ہوتا ہے. یہ لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب درمیان میں مخلوق کا واسطہ آتا ہے تو اس میں نمائش کی صورتیں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں. پھر درمیان مخلوق ہے، تقریر کرتے ہیں. اب میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بات کرتا ہوں، تقریر تو مجھے آتی نہیں لیکن یہ بات ہے. اس لیے ہر وقت میرے ساتھ دیکھیے پرمید میں نے پلایا ہوتا ہے. مجھے طریقہ نہیں آتا تقریر کا، یوں پڑھ کر تقریر کروں. بس مسجد میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں،
جو سمجھ میں آ گیا بس وہ کہہ دیتا. تو وہ تقریر کرتے ہیں. تقریر میں آدمی کے سامنے کون ہوتے ہیں؟ نام اللہ کا لیتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ یا وہ اس کے ہاتھ میں تمام دنیا ہے، تمام قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری بات. لیکن ایک آدمی کہتے ہیں کہ کہانی کی اتنی لذت ہے، خود کہانی اتنی لذیذ ہے، کہانی یہ ہوتا ہے، فلان یہ ہوتا ہے، خود بھوک سے مر رہا ہے. ایک آدمی باتیں نہیں کرتے، وہی کیا پلاؤ کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، کیا وہ خورما کہتے کیا ہے، کیونکہ خورما بھی کوئی چیز ہے، چھمپی وغیرہ کھاتے وہ خود کھاتا ہے. اب اس کے وہ ایک اور ہے، وہ یہ بیچارہ مر رہا ہے، وہی کیا ہوا ہے، وہ مٹھا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے، یہ چیزیں ضروری ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اتنا ثواب ہوگا کہ عبادات سے زیادہ ہوگا. لیکن کیا ہے وہ دوسری نمبر پر اسی لیے ہے کہ تعلق مع اللہ کے لیے یہی چیز زیادہ مفید ہے. اس پر پھر استوار ہوتا ہے. کیا اب دیکھو یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ پنکھا قیمتی ہے، یہ تار قیمتی ہے. یہ جو تار لگا ہوا ہے اس میں بجلی آتی ہے، کون سی چیز قیمتی ہے؟ پنکھا. فریج قیمتی ہے یا تار قیمتی ہے؟ سارا آپ تو مانتے ہیں فریج بھی. اگر فریج بھی ہو، پنکھی بھی ہو، خمی بھی ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اربوں روپے کی بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں کی بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں کی بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں کی بھی ہو سکتے ہیں. اور تار میں جو بجلی آتی ہے اتنی وہ نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہوں اور اس میں بجلی نہ ہو، وہ کرنٹ جو آ رہا ہو، تو کیا یہ ساری چیزیں فضول آئے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس کے تعلق مال کیا گریڈ نہیں ہے. گریڈ تعلق مالا گریڈ نہیں ہے، گریڈ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ ساری کیا ہے بیکار ہے. گریڈ جل گیا تو کیا ہو گیا؟ سارے پٹ تپ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تو باقی ذات ہے، وہ تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم ترقی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی ترقی تو وہ کرتے ہیں جس کی کیا ہو، اس میں کمی کی بھی کیا احتمال ہو. جس کے اندر کمی ہو نہیں سکتی، عیب ہے نہیں، تو کیا وہ تو کمال ہی کمال ہے. جو اس کے ساتھ لگ گیا وہ کیا ترقی پر ترقی کرتا رہے گا. اب اس کی جہاد کے اندر کیا آ جائے گا؟ نور آ جائے گا. جہاد کے اندر قوت آ جائے گی. میں ایک بار پہلے ایک بزرگ سے بھی سنا تھا، خود بھی میرا تجزیہ یہ تھا کہ اسرائیل کیا کریں گے، یہ اپنی جنگ کو پھیلائیں گے، کیونکہ جو بہت اللہ والے لوگ ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب وہ انہی طرف جائیں گے جہاں کیا ہو، خالی کدو ہو، اس کو چند کدو اس کو پلا کر اپنا پردہ اپنی پر لائیں گے کہ دیکھو ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ گئے باپ، سمجھ گئے. جب جنگ کو پھیلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں یہ بھی کیا، وہاں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. لیکن وہاں پر کس کے ساتھ کیا؟ شیر کے ساتھ نہیں کیا، وہی گتے کے شیر کے ساتھ لڑائی. اپنا پردہ لاتا ہے.
تو یہ جنگ خطرناک بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن اللہ والے ہو، وہ غالب آئیں گے۔ اسی لیے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ طالوت علیہ السلام نے، جس کے ساتھ داؤد علیہ السلام بھی اس کی فوج میں تھا، تو پہلے سے بھی لوگ کم تھے۔ ہمارے لیے ایک پیغمبر کو کہتے کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر بناؤ تاکہ ہم جہاد لڑیں، کیوں نہیں لڑیں گے ہماری؟ جب وقت آیا تو تھوڑے لوگ تیار ہوئے، بہت تھوڑے۔ پھر نہر پر جب پہنچے تو ہم نے کہا سخت پیاس لگی تھی کہ پانی پیو، لیکن پانی پر گرو مت، ایک چولہے سے زیادہ پانی پینا ممنوع ہے۔ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، ایک پورت میں کہتا ہوں۔ ابھی کیا تھی امتحان تھا کہ اللہ کے لیے کون پیاس برداشت کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پیاس برداشت نہیں کر سکے گا تو تلوار کیسے برداشت کرے گا؟ اور بھی کم ہو گئے، سارے نہیں چلے گئے، پوری قوم کڑی ہو گئی تھی، 313 اس میں نکل آئے۔ پکے جب یہ آئیں گے جائیں گے، یہ آئیں گے، یہ لوگ آئیں گے جائیں گے۔ جو لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا وہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ خود نکال دیتے، یہ ہمارے کام یہ نہیں ہے۔ پھر جب وہاں کٹک ہو گئے پھر بھی کہا کہ وہ یار یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، تو اس پہ پھر بہیمت لوگوں نے اس کو کیا تھا، ہمت بہیمت تھی، انہوں نے اس کو اٹھایا، بالآخر فتح کیا انہوں نے۔ تو میں کیا عرض کرتا ہوں کہ جہاد ہو، اب تبلیغ ہے۔ تبلیغ کتنا بڑا کام ہے، کسی کو ہاتھ راستے پر لگانا، اور جب وہ راستے پر لگ جائے وہ جو عبادت کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، بڑا کام ہے۔ لیکن اس کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ اسی پر ہے کہ خود عابد ہو، خود اللہ کے ساتھ تعلق ہو، خود جو بات کرتے اس پر اس کا عمل ہو۔ اب اس میں تاثیر بھی ہوگا، اس کی تبلیغ میں تاثیر ہوگی، ورنہ اگر صرف باتیں کرتے ہیں تو باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری نمبر پر اکل حلال کے لیے ہے، اگر نفیر عام ہو جائے، ملک پر کوئی حملہ کرے، اللہ تعالیٰ بچائے، کسی قوم پر ملک کوئی حملہ کرے، اس وقت آپ دکان چھوڑتے نہیں چھوڑتے، حلال پاک روزی۔ یہ نہیں کہو کہ میں حلال پاک روزی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں کیا کروں گا، اسی کے لیے بیٹھا رہوں گا۔ انت وربک فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون۔ اب یہاں کیا، اب یہاں ہوگا کیا، یہ عمل ہوگا، کیونکہ اب جنگ سر پر چڑھ آیا۔ تو اس وقت آپ اکل حلال کی چھوڑ کر، یعنی ماں اذان ہو گئی، آپ دکان کر رہے تھے، اب اذان ہو گئی۔ آج کل تو ہماری وہ دیندار لوگوں کا بھی حال ہے کہ جب اذان ہوتا ہے کو وقت ہے، جب نماز کھڑی ہوتے تو میری وضو نہیں ہے، ایک رکعت چلی گئی مدرسے کے اندر۔ یہ ہے نہیں، مدرسے اندر نماز چلی جاتی ہے، دکاندار بیچارہ ویسی بھی چلی جاتی ہے، بس گاہک آیا ہو گیا، گاہک چلا جائے ہمارا، میں کیا کروں گا۔
تو یہ میں کہتا ہوں کہ تم کو روزی اللہ دے گا. تم اس کو اس وقت کہو کہ میرا دکان نماز کے وقت بند رہے گا. تو اب اہم فریضہ جب آیا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال فریضہ ہے لیکن اہم فرائض کے بعد ہے، نہ کہ پہلا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بھی تین چیزیں ہو گئی. ایک براہ راست عبادت، ایک ہے وہ عبادات جو بہت عظیم عبادت ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، لوگوں یتیموں کی مدد کرنا ہے، متاثرین کا خیال رکھنا ہے، ساری بڑی اچھی چیزیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا متاثرین کی جب مدد کی جاتی ہے تو کیسی بے شرمی سیکھی جاتی ہے کہ شریف آدمی تو وہاں بیٹھ نہیں سکتا بیچارہ کھانے کے لیے. ایک آدمی کم کا بڑا ہے، نیک شرمیلا آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میں تم سے فوٹو نکالتا ہوں، تم ایسے کونے میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ چلو مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں. یہ تم تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ میں اس کو کھانا دیتا ہوں. ایسا کھانا دیا جاتا ہے کسی کو، چھپ کیسے دیا کرو. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس میں تعلق مع اللہ ضروری ہے، اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ یہی عبادات ذکر و اذکار سے پیدا ہوتا ہے. اب آئیے ہماری حدیث نبی قرآن مجید کی طرف آ جائیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ تعالیٰ تو کسی کو یاد نہیں کرنا، لیکن تمہاری نعمتوں سے تم کو یاد کروں گا، تمہیں نعمتیں دوں گا. ذکر سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، تلاوت سے، نمازوں سے، تہجد سے، تو پھر اس کو ہر نعمت اللہ کی طرف سے نظر آتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي. ذکر کی بات فرمایا، ذکر سے پہلے نہیں فرمایا. جب تمہیں نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس نہیں کیا ہے، تم کیسے اللہ تعالیٰ کی شکر کرو گے؟ اسی لیے ہم سے شکر کرتے کرتے ناشکری ہوتی ہے. الحمدللہ سب کچھ بہت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. یہ لوگ فخریہ کہتے ہیں، اس میں فخر ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ مریدین دی ہے، بڑی بات نہیں ہے. تو دیو رکھ کے تم سے بڑا کمزور آدمی کون ہے؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں یہ بات چلتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ رضی اللہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. دل آتی ہے یا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو ہاتھ سے پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکڑ لیا. اس کو یمن بھی بھیجا تھا کہ آپ وہاں، اس پر اعتماد تھا، وہ انشاءاللہ بہت کام کرتے تھے. کیا کرے گا، بہت کام کیا اس نے یمن میں. اب یہ لحاظ سے کسی کو پکڑنا، راستے پہ چلنا، یہ محبت کی علامت ہے. پھر نبی کریم نے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، انی لاحبک، میں تو تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں. آگے فرمایا یا معاذ میں تم کو، پھر فرمایا اسی کا میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں. وصیت اس حکم کو کہتے ہیں بڑی تقیدی ہوتی ہے. کہتے ہیں والد صاحب وفات ہو رہے تھے، اس کو بڑا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا وفات کے وقت نازک حالات میں مجھے یہی وصیت کی تھی. ہے تو حکم وہی بات ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے اسی کا، یعنی تم کو تقیدی حکم دیتا ہوں.
دے دوں گا؟ کہا ضرور دے دیں، کیا ہوتا ہے، میرا فائدہ ہو، لیکن فائدے کے لیے دے رہا تھا۔ تو فرمایا کہ جب بھی نماز تم پڑھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما ذکر پر، ذکر زیادہ کروں، تلاوت زیادہ کروں، تہجد پڑھا کروں۔ اب اس سے دل صاف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ شکر کا، کیا ہوگا؟ شکر آ گیا۔ پھر شکر جب آ گیا تو جب عبادت کرے گا کس کے لیے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، وہ حسن عبادت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ بات آج کل اس کی بڑی کمی ہے، اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح کے بارے میں ہم بڑی چست ہیں، اپنی اصلاح کے بارے میں ہم صفر ہیں۔ آپ یہاں کسی کے پاس گندم، میرے خیال میں گندم ایک عام وہ ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، گندم یا مکئی یا جو خوراک کی چیزیں ہیں، آلو وغیرہ، جب آپ یہ تمہاری پیداوار ہوتی ہے، تم کتنا باہر کتنا فقیروں کو دیتے ہو، جو دینے والے ہیں وہ کتنے دیں گے؟ پہلے تو پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھ پر 5 پیسہ ہے یا 10 میں ہے، کیونکہ میں نے اسپرے لگایا ہے، میں نے یہ لگایا ہے، میں نے پوچھتے نہیں پوچھتے، مسائل پوچھیں گے۔ یہ لوگ دیندار لوگ پوچھیں گے، جب 5% نکالتے ہیں تو 95 کیا کتنا 95 پیار ملاتا ہے۔ دکان میں پیسے کماتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، 2.5 روپیہ 100 میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، زکوٰۃ میں دیتا ہے، باقی 97.5 روپے کتنے ہیں وہ جیب میں رکھتے ہیں۔ اس کو اہمیت ہے کہ پیسے اس لیے رکھتے ہیں وہ۔ لیکن دین کا معاملہ عجیب ہے، پورا دین دوسری گھر میں بیچتا ہے اور اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیسے کے ساتھ ہمارے دل میں کیا قدر ہے، گندم کے اندر قدر ہے، آلو کا قدر ہے، اسی لیے جس کی قدر ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں پہل لاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے وہ امت کو بڑا نقصان ہے، بڑا امت، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، گھر چھوڑ دو، پہلے امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو بچاؤ اور دوسروں کو کیا، اہلیکم، اہلیار کو بچاؤ، نارا انوار سے، کہتے نہیں میں دنیا کو بچاتا ہوں۔ تمہاری نیت میں فرق ہے، تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جب تمہارے پیٹ میں درد ہو، سخت درد ہو، تو اب کوئی کہے کہ فلان کے پیٹ میں درد ہے، تو چھوڑ دو، ہم خود میں مر رہا ہوں، تم کہتے ہیں کہ فلان کے پیٹ میں درد ہے۔ درد ایسا ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ ہاں، اگر خود مر رہا ہو درد سے، پھر دوسری کے لیے کہتے ہیں کہ وہ نہ مرے میں مر جاؤں، پھر ٹھیک ہے، ایسا تم ہے نہیں۔ صحابہ کرام تھے کہ میں پیاسی مر جاؤں کوئی بات نہیں کہ وہ نہ مر جائے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہماری نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس نفس سے دھوکے سے بچنے کے لیے بھی صحبت صالح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف باتوں سے نہیں آتا، یہ صرف سمجھانے سے نہیں آتا، اس کے لیے ایک طویل صحبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ان چیزوں کو سیکھے۔ صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحبت اٹھائیے، اور تو وہی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے،
وہ بھی زکوٰۃ دیتی ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے صحبت اٹھائی تھی. جتنا اعلیٰ صحبت ہوتی ہے اتنا اعلیٰ کیا ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہماری مشائخ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے صحبت کی ہے تو نیک لوگوں کی صحبت. تبلیغ میں لوگ نکل جاتے ہیں 3 دن لگاتے ہیں، کیوں نیک بنتے ہیں؟ مجھے ایک سوال ہے، 40 دن لگاتے ہیں، پہلے یہاں سے تو آدھا چربی پیتا بیچارہ توڑ رہا ہے کم، اور وہ اچھی تبلیغ والے سے مل گیا، یہ نہیں کہ چرسی کی جماعت گھر سے پیسے لے گئے، وہ بھی اڑا دی، واپس آ گئے اسی طرح آ گئے. نہیں، ایک چرسی ہے، باقی ساری کیا ہے ٹھیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہی جماعت چلی گئی. میں چلا گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب جب 40 میں آ گیا کہو کہ دوستوں بزرگوں ایمان الدین کی بات ہو رہی، بیٹھ جاؤ. اور یہ بزرگ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہی چرسی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ کیا ہے؟ ماحول کا اثر تھا، ماحول کا اثر تھا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کیا ہو گیا، یہ خود بھی اس نے چرس بھی چھوڑ دی اور نماز بھی شروع کر دی. تو ہمیں جو کہتے ہیں کہ بجائے ذکر ہو، یہ ہم کہتے ہیں کہ صحبت ہو، کیا ہو، لوگوں کو صحبت ملے، خیر کی صحبت ملے، نیک صحبت ملے. دنیا کے کاموں میں بکیڑے میں پھنس گئے ہیں، اس کو موقع نہیں ہوتا. اگر کسی وقت دن میں ایک بار کہیں اس کو ایک موقع مل جائے علماء کے ساتھ بیٹھنے کے، تو تبلیغ والے میں بیٹھ کے، صوفیاء کے ساتھ بیٹھنے سے، ذکر اذکار میں بیٹھ جائے تو اس کا دل اچھا ہو جائے گا. لیکن ہم اس کی پیچھے بھی پڑے ہیں کہ اس کو میں نے کتنے مجالس ذکر کو بند کیا ہو، تو ابھی اس سے بڑی بدبخت کون ہو سکتا؟ جو کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نماز میں بند کیا، یہ کیا، یوں کیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ چرس کو نہیں بند کرتے، سود کو نہیں بند کرتے. ایک نے کہا کہ وہ تو کیا اس لوگ کو اس کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے. میں کہ جو لوگ حرام ہو اس کو لوگوں کو نہیں منع کرنا چاہیے، جی قطعی حرام ہو اس سے لوگوں کو نہیں منع کرنا چاہیے. تو میں کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے جو مسجد میں آتا نہیں ہے، جب مسجد میں آ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو کیا، اس کو قابو کرنا ہے. جی والے بیچارے محنت کر کے وہ مسجد میں لاتے ہیں، پھر اس کے لیے ساری وہ دیکھتے ہیں کون اس پر حملہ کرے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ساری جماعتیں ہماری اپنی ہیں، لیکن سب کو میں یہ بات کرتا ہوں کہ سب میں کمی ہے یہ کہ کبھی کبھی کام اتنا غالب ہو جاتا ہے، اتنا سر پر چڑھ جاتا ہے کہ اس کو نماز کچھ نظر نہیں آتا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، الیاذ باللہ، یا تہجد بھی کوئی چیز ہے. اب آئے یہ تو میں نے آپ سامنے قرآن بھی رکھا، حدیث بھی رکھی. اب اپنے اکابر کی طرف لاؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا دل پاک نہیں ہو سکتا. کائنات میں، مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ فرماتے ہیں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے، ایک بار سب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہونے والے تھے کہ منہ پھیر لیا، چہرہ مبارک پھیر لیا اس کے پاس. اس کے پیچھے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم تو ایسی بھی ہماری نماز تو ایسی بھی خراب ہے، وضو بھی خراب ہے. وہ کہتے تم وضو کو ٹھیک کیا کرو، تمہارے وضو کو ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میری دل پر کدورت آتی ہے. یعنی صحبت کا تمہارے لوگ نماز سنت ٹھیک پڑھو گے، وضو ٹھیک کرو گے، نماز ہے، نبی کریم کے پاس پڑھنے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اجمعین، لیکن پھر بھی نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم وضو کو ٹھیک کرو
تیری نماز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل پر کدورت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کام کرتے تھے دن میں، اللہ تعالیٰ خود ان لکا فی النہار سبحا طویلا، دن میں تمہارے بہت لمبی چوڑی کام ہوتے ہیں دین کی۔ سبحا لایا یہ وہ کام جو کیا نیکی پر مشتمل ہے، اللہ پاک کے حکم پر مشتمل ہے، وہی کام کرتے ہیں، نہیں کہ فضول کام کرتے ہیں۔ بہت سے کام تمہارے ہیں، وفود بھیجنا ہے۔ اور نبی کریم صاحب کا حال یہ تھا کہ ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، آپ کے ساتھ بات ہی کرتے تھے۔ کون یاد ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہوتی تھی۔ سوتے تھے دل جاگتا تھا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو وہ کیا وہ سبحا طویلا، تو رات کو کچھ حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا مبارک میں۔ ہم بھی عجیب دیندار لوگ ہیں، ہم بڑے اتنے بڑے بزرگ ہیں، پتہ نہیں ہماری بزرگی کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دین کی کام کیا ہے، فلان کیا ہے، ڈھنگانا کیا ہے۔ یہ کمی ہے، کمی ہے، یہ کمی ہے، تمام جماعتوں میں ہے، تمام جماعتوں میں کمی ہے، چاہے وہ دینی جماعت کی ہے، وہ تبلیغی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جہادی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں، جو بھی ہے سب میں یہ کمی ہے کہ وہ عبادت کو کوئی اہمیت کم، اس میں اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کو کیا اہمیت نہیں دیتی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ لوگوں کو جو پہنچتا ہے کم فائدہ پہنچتا ہے، ٹمٹماتی ہوئی۔ ہمارے پہلے زمانے میں آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب تو بھی یہ نہیں الحمدللہ کہو گے الحمدللہ، ہاں تو جب نہیں تھے اس وقت، جب بجلی تھی جو لوگ پہلے آتے تھے ان کو پتا ہوگا، ہم لیٹ بھی جلاتے تھے، لیٹ کے ساتھ للٹین بھی جلاتے تھے۔ للٹین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا دھیمی ہوتی تھی کہ خود نظر نہیں آتی تھی، تو نظر آتی تھی، وہ کیوں لائٹ نظر آتا تھا۔ تو جب ذکر نہیں ہوگا تو ہماری دل کی کیا بیٹی ڈیم ہوگی، کیا ہوگی؟ ڈیم ہوگی تو پھر کیا، وہ جب خود نہیں دیکھتے کسی کو کیا راستہ دکھاؤ گے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کیا کرو، خدا اللہ تعالیٰ سے بھی فرماتے ہیں کہ سب رات کو عورتوں کو جاگا کرو۔ ہم تو کہ ہے کمزور۔ حضرت الیاس بڑا پکیزہ دل تھا اللہ پاک، ہماری زعم میں، ہماری گمان میں، ہمارے کیونکہ آدمی نیک کام کرتے ہیں ہم یہی سمجھیں گے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں تو اپنے ساتھ اولیاء اللہ کی جماعت کو لے کر جاتا ہوں تاکہ صحبت ہماری ٹھیک رہے۔ آپ دیکھیں بعض جماعتیں آپ کے ہاں آئی ہوں گی، آپس میں لڑتے پڑتے ہیں، آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا لڑتے پڑتے ہیں، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ایسا ہے، بعض لوگ بڑی تہجد گزار ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن جب واپس آتا ہوں میرا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا۔ پھر میں اس وقت رئی پور کی خانقاہ مشہور تھی، وہاں جاتا ہوں، وہاں 3 دن لگاتا ہوں یا کچھ وقت لگاتا ہوں، یا میں اعتکاف کرتا ہوں تاکہ دل کیا ہو جائے، پھر بیٹری چارج ہو جائے۔ چارج کرنے کے لیے دوبی دوسروں کا کپڑے دھوتا ہے لیکن اپنے کپڑے خراب کرتا ہے۔ مقررین کا حال یہی ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ہمارے دل باقی پاک و صاف ہوتے ہیں۔ خیر میں کل میری کپڑے سفید تھی، یہاں پڑتا ہے نا، ہاں وہ میں جمعہ کو پہنے تھے۔ یہ پگڑی میں نے پتہ نہیں
مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گئے یہ پہنیے. وہ جو کل میں کپڑے پہنا تھے یہ آپ کے سفید کپڑے تھے یہ آپ نے کب پہنا ہے پگڑی پتہ نہیں چلتا. اب یہ مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ کپڑے دیکھو تھوڑا سا ادھر آ جاؤ. نہیں لگاتا آپ لگاتا نہیں وہاں کو نہیں لگاتا. یہ مولانا یہ آیا صاحب ہے. کوئی محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو اگر ایک ٹیکی ہاں یہاں میں لگی ہے دیکھ نظر آ رہا ہے یہاں یہ میں نے 2 کر کے ٹھیک نہیں ہوتے. یہی سیاہی ہے یہاں پر لگ گئی تو کیا ہمارا چمک گیا اور یہاں پر لگ گئی جاتا نہیں ہے. تو ہمارے دل سیاہ ہے سیاہی پر سیاہی لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اور زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے مزدار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو جتنا زیادہ کام کرتا ہے کام کریں خوب کریں اتنا زیادہ عبادت کریں. آپ اسکوٹر میں یہ جو کیا ٹریکٹر کرتے ہیں کیا موٹر سائیکل میں آپ کتنا تیل ڈالتے ہو 1-2 پیالے ڈالتے ہو ایک وہ نہیں جو ڈبا ڈکا اس میں ڈال دیتے ہو وہاں راستوں میں ملتا ہے لیٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہو. وہ 1 آدمی 2 آدمی لے جاتے ہیں یا 3 آدمی لیکن کتنے کہاں تک لے جاتے ہیں دوا تک جاتے ہیں پھر بھرنا پڑتا ہے. اگر 6 ویل میں اتنا ڈال دیں اتنا 1 کپ ڈال دیں تو پھر ڈر کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گا. نہیں ایک کیا دے دو گی کیا اس کو کیا کہتے ہیں کیا پاؤں اس پر دبا لیتا ہے ایکسیلیٹر 1 دے دو ڈر 3 جگہ پر جائے کشٹ نہیں کرے گا. تو آپ ہے 6 ویل 12 ویل 22 ویل کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے انبار لے جاتے ہیں بڑے بڑے انبار لے جاتے ہیں تیل نہیں ڈالتے. تیل تو ڈالو ورنہ تمہاری مثال وہی ہوگی جس آدمی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا ٹائر پیچھے والا تو اس نے اس کے جگ وغیرہ بہت اینٹی لگا کر کے لگایا تھا. تو وہ اس نے گاڑی میں سوار تھا کہ بھائی بس ٹھیک ہے چلتے ہیں تو وہ چلاتا رہا وہ پیچھے پیر چلتا رہا گاڑی نہیں چلتی رہتی. تیز چلاؤ رہنا ہے تو بہت تیز چلایا بہت تیز چلایا ہے کیا ہے وہی موجود تھی. تو ہم جہاں سے چلے ہیں وہاں موجود ہے کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے نہ تو ہماری پیغی اپنی جگہ پر ہے نہ میں تیل ہوتا ہے تو کیسے ہوگا. اس لیے ہم اب ریل گاڑی کو اگر آپ تیل ڈال دیں تو خود پہنچ جائے گا ٹیم جا تو خود پہنچ جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ چلو اس کو ہم کو دھکا دیتے ہیں تو پشاور سے اس کو دھکا دے دو کہاں تک چلاؤ گے نہیں چلے گا. تھوڑا چلے گا پورا پشاور جمع ہو جائے پنڈی تک نہیں لے جائے گا یہ بڑا گاڑی ہے. تو ہم اس طرح دین کو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اس کو چلاتے دھکے دیتے. آپ اس کو پورا کرو تیل اس میں ڈال دو صحیح کام کرو انشاءاللہ یہ خود کیا آ جائے تم کو بھی لے جائے گا تم بھی اس میں سوار ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں تعلق نصیب فرمائیں.